قصص الانبیاء۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیش علیہ السلام کا قصہ، ان کے حالات و واقعات کو بیان کریں گے۔ جی تو ناظرین، میں ہوں سید فضل عباس، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فضی ٹی وی۔ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت حابیل علیہ السلام تو شہید ہو گئے۔ قابیل نے جناب حابیل کو کیوں قتل کیا اور ان کو کس طرح سے دفنایا، یہ تمام واقعہ بھی اس یوٹیوب چینل پر موجود ہے، تو آپ جا کر اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو بڑھتے ہیں آج کے قصے کی جانب۔ حضرت حابیل علیہ السلام تو شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اپنے خالص لطف و کرم سے آپ کو اپنے بیٹے کا جانشین عطا فرمایا۔ جب جناب حابیل قتل ہوئے تھے، اس وقت ان کی زوجہ حاملہ تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پوتے کا نام اپنے مقتول بیٹے حابیل کے نام پر حابیل ہی رکھا اور اسے حابیل بن حابیل کہا جاتا تھا۔ اس سے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے خالص لطف و کرم سے حضرت حوا کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا نام شیش رکھا اور فرمایا، میرا یہ بیٹا ہبت اللہ یعنی عطائے خدا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے وصی و جانشین بھی۔ حضرت شیش علیہ السلام جب شادی کرنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کے لیے انسانی شکل میں ایک حور بھیجی جس کا نام نعمہ تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے جب اس حور کو دیکھا تو اس کے عاشق ہو گئے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ نعمہ کی شادی حضرت شیش علیہ السلام سے کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ مدت بعد اس سے حضرت شیش علیہ السلام کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم خدا سے اس کی شادی حابیل بن حابیل سے کر دی۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 930 سال گزر چکے تھے۔ ان کی زندگی کا آخری سال تھا کہ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی۔ یہ آپ کی نبوت کا آخری سال ہے اور آپ کی نبوت ختم ہونے کو ہے، لہٰذا اس میں اعظم نبوت کا تمام خزانہ اور لوگوں کی ضروریات کی تمام چیزیں شیش علیہ السلام کے سپرد کر دو اور اسے حکم دو کہ تقیہ کرتے ہوئے اس مسئلے کو پنہا رکھے تاکہ اپنے بھائی قابیل کے شر سے محفوظ رہے اور اس کے ہاتھوں قتل نہ ہو۔ دوسری روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رحلت کے وقت اپنی تمام آل و اولاد جو ہزاروں پر مشتمل تھی اپنے پاس اکٹھا کیا اور انہیں یوں وصیت کی، اے میرے بچوں، میری تمام آل اولاد میں سے شیش سب سے افضل ہے۔ میں نے خدا کی طرف سے انہیں اپنا وصی بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے تعلیم دیا ہے میں نے سب کچھ انہیں سکھا دیا ہے تاکہ وہ میری شریعت کے مطابق حکم کرے۔ وہ تمام مخلوق پر خدا کی حجت ہے۔ اے میرے بچوں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی سے سر نہ پھیرنا، کیونکہ وہ تمہارے درمیان میرے نمائندے اور جانشین ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے بعد ایک صندوق بنایا گیا۔ انہوں نے تمام آسمانی صحائف اس میں رکھ کر اسے بند کر دیا اور اس کی چابی حضرت شیش علیہ السلام کی تحویل میں دیتے ہوئے انہیں کہا، جب میں دنیا سے رحلت کر جاؤں تو مجھے غسل و کفن دینے کے بعد سپرد خاک کر دینا۔ البتہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہاری نسل سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا جسے خاتم المرسلین کہتے ہیں۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ یہ وصیت اپنے وصی کو کرنا اور اپنے وصی کو یہی وصیت کرے اور یہ سلسلہ نسل در نسل آپ کے ظہور تک چلتے رہنا چاہیے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک چلتے رہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو ایک بشارت حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کی دی تھی۔ آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایک پیغمبر نوح کے نام سے مبعوث کرے گا جو لوگوں کو خدائے یکتا کی جانب دعوت دے گا، لیکن اس کی امت اسے جھٹلائے گی اور خداوند قدوس ایک سخت طوفان کے ذریعے اس امت کو ہلاک کر دے گا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں
کہ تم میں سے جو کوئی بھی ان کے زمانے کو پائے ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی پیروی کرے۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ طوفان میں ہلاک ہونے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وصیت اپنے وصی شیش علیہ السلام کو کی اور ان سے وعدہ لیا کہ ہر سال عید کے روز اس وصیت کو لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال عید کے دن لوگوں تک حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کی اطلاع پہنچائی۔ بالآخر وہ زمانہ آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبر خدا ہونے کا اعلان کیا۔ بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور طوفان کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بستر رحلت پر تھے تو وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کی زبان خداوند قدوس کی حمد و ثنا اور ان کی لامحدود نعمتوں کے شکر میں مشغول تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کفن اور قبر کھودنے کے لیے بہشتی بیلچہ لے کر 70,000 فرشتوں کے ہمراہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے پر حاضر ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کو غسل و کفن دیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں نے ان کی اقتدا کی اور نماز جنازہ بجا لائے۔ بہت سے فرشتے حضرت شیش علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے آگے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے والد کے جنازے پر 30,000 تکبیریں کہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے پدر گرامی کی رحلت کے بعد ان کے جانشین بنے اور لوگوں کو اپنے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سکھائی، انہیں دین خدا کی طرف دعوت دی اور انہیں یہ بشارت دی کہ کچھ مدت کے بعد خالق کائنات میری ذریت سے ایک پیغمبر مبعوث کرے گا جس کا نام نوح علیہ السلام ہوگا۔ وہ اپنی امت کو دین خدا کی جانب دعوت دے گا، لیکن اس کی قوم اسے جھٹلائے گی۔ اللہ اس قوم کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 8 یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ سرزمین مکہ میں دفن کیا گیا۔ 1500 سال گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کا جنازہ کوہ ابو قیس کعبہ کے نزدیک کی غار سے نکالا اور کشتی پر اپنے ہمراہ لا کر نجف اشرف میں سپرد خاک کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر نجف اشرف میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مرقد مطہر کے قریب واقع ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایک اور خوبصورت قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔